بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے انتقال کے بعد اولاد کی ذمہ داری میں ایک بات یہ داخل ہے کہ اولاد والدین کی وصیت کو پورا کریں۔ یاد رکھیں، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس میت کے بارے میں کیا حقوق ہیں یہ وہ ورثاء کو پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے مال میں سے جو پیسہ تھا اس کا، یا اس کی جمع پونجی، اس کی جائیداد، اس میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور میت کے پیسوں سے کفن لیے جائے، کفن دفن کا انتظام کرے۔ کفن دفن کا انتظام کر دیا، اب اس کے بعد اس کے قرضہ اتارا جائے۔ اگر اس نے کسی کا پیسہ دینا ہے تو اس سے پوچھیں، رابطہ کریں، یہ سارے پیسہ اس کا قرضہ اتار دیں۔ چاہے آپ کو مکان بیچنا پڑے تب بھی اس کا قرضہ اتارنا لازمی ہے۔ آپ کو جائیداد بیچنی پڑے، بائک بیچنی پڑے، بیچ کر ابا جی کی تھی نا جی، تو اس کا قرضہ اتارنا یہ آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھئی میں ایک مسجد بنوا دینا، میرے مرنے کے بعد جی مدرسے میں پیسے دے دینا، یا بیٹا میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں۔ ایک نماز کا جس کو آپ فدیہ کہتے ہیں وہ فدیہ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے برابر ایک فدیہ ہے، 100 سوا 100 تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت ایک نماز کا فدیہ ادا کیا جائے گا اس سے۔ اور عشاء کی نماز کا 2 فدیے ہوں گے، وطر کا بھی اور فرضوں کا بھی۔ گویا ایک دن کا 6 نصاب گویا آپ ادا کریں گے، 6 فدیے ادا کریں گے۔ تو اگر اس نے وصیت کی ہے تو بہت بہتر، اگر وصیت نہیں کی ہے تو اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والد صاحب کے مال میں سے وہ وصیت ادا کریں، وصیت پوری کریں۔ لیکن یہ وصیت میں سارے مال سے نہیں پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ مسجد بنوا دینا، تو اب یقینی بات ہے مسجد میں پہلے جگہ خریدنی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر کرنی ہے، پھر اس کے بعد پورا انتظام سنبھالنا ہے، تو یہ سارے کے سارے پیسے بھی تھوڑے پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ وصیت کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تیسرا حصہ اس کا وصیت پر لگا دیا جائے گا۔ اگر 30 لاکھ بچ گیا تو 10 لاکھ اس کی وصیت پہ لگے گی۔ 3 لاکھ بچ گیا تو 1 لاکھ سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، چاہے مسجد کا کہا اس نے، مدرسے کا کہا، غریب کا کہا، کسی کی شادی کروا دے، جو بھی۔ اب چوتھا حکم آتا ہے۔ چوتھے حکم یہ ہے کہ اب تم وراثت آپس میں تقسیم کرو۔ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جتنے ان کے درمیان وراثت تقسیم ہو۔ بھائی اس میں ڈاکو بن کے نہ بیٹھے، بڑی بہن اس پہ ڈاکو بن کے نہ بیٹھے، بہن انکار نہ کرے کہ میں نے نہیں لینا جی، نہیں لیں، شریعت نے آپ کو حکم دیا آپ لیں، آپ کو کیا ہو گیا۔ اس لیے اگر باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کرنا یہ بھی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔